خالق کائنات بانیان اشرا اور اس نگری کے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات آباد ہیں ان کے گھروں پہ اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ خالق کائنات مالک کائنات اس دور میں ہر صاحب عزت کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ مالک کائنات خالق کائنات اگر حاضرین میں سے کوئی بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ حاضرین کے دلوں میں جو نیک خواہشات نیک حاجات نیک تمنائیں نیک دعائیں اور نیک خواہشات ہیں اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ مولا آپ کی مرادیں نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ مالک کائنات خالق کائنات ہمارے والد سے حقیقی سرکار امام زمانہ بادشاہ کے مقدس ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی خاطر مرحومین کی بلندی درجات کی خاطر اور بالخصوص سرکار کے ظہور میں تعجیل کی خاطر بآواز بلند صلوات۔ بات ہو رہی تھی اللہ کے اسماء کی۔ اس کے اسماء وہی ہیں جو مسمى چاہتا ہے اور اس کے اسماء ذات سے جدا نہیں ہے۔ جو اس کا اسم ہے وہی اس کی ذات ہے۔ اور عیسائیوں کو بڑی بدگمانی ہوئی عیسیٰ ہے کہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ عیسائیوں نے سرکار عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا اور یہ بدگمانی ہوئی سرکار عیسیٰ پہ عیسائیوں کو۔ لیکن جو یقین نصیریوں کو علی پہ ہے وہ رشتے میں نہیں وہ ذات میں ہے۔ اچھا کچھ عیسائی ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خود عیسیٰ کو اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ ہے، حالانکہ جو بیٹا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا اور جو اللہ ہے وہ بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ کہتے ہیں اور یہ آج سے نہیں سرکار امام رضا بادشاہ کے دور میں سبق پڑھی گئی۔ سرکار کے دور میں نا ایک جاسلین جو مولا نے اسے جاسلین کو سمجھایا تھا، وہ جاسلین سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے نا مولا سے کہا مولا آپ حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے فرمایا وہ نبی ہیں صاحب کتاب ہیں۔ بادشاہ اسے سمجھانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو جناب عیسیٰ کو اللہ سمجھتا ہے، تو بادشاہ سمجھانے کی خاطر نہ بادشاہ نے فرمایا وہ نبی ہیں صاحب کتاب ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے۔ اس نے کہا سرکار یہ کہ آپ نے جناب عیسیٰ پہ تہمت لگا دی کہ وہ عبادت نہیں کرتے۔ سرکار نے فرمایا اگر کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ کی۔ فرمایا اللہ بھی اللہ کی عبادت کرتا۔ اللہ بھی آپ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ ہے تو پھر اللہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ سرکار نے جاسلین کو سمجھایا اور اللہ نے یہ کہا، اللہ نے نوح کو نوح کہا، عیسیٰ کو عیسیٰ کہا، ابراہیم کو ابراہیم کہا، ناموں میں معنی موجود ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو عیسیٰ کہا، ابراہیم کو ابراہیم کہا، نوح کو نوح کہا، شیس کو شیس کہا۔ اللہ نے نوح کو نوح کہا لیکن وہ علی ہو کے بھی اس نے علی کو علی کہا۔ اللہ علی ہے، علی ہو کے بھی اس نے علی کو علی کہا۔ پھر علی نے معجزہ دکھایا، علی نے پھر معجزہ یہ دکھایا کہ علی ہو کے پھر اسے سجدہ کیا۔ یہ علی نے معجزہ دکھایا پھر علی ہو کے اسے سجدہ کیا۔ تو بات میں عیسائیوں کی طرف لے کے آ رہا تھا کہ عیسائی جو تھے نا وہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ تو جناب سرکار تو عالم جب ذوالفقار سے ملنے والی فتوحات سے فارغ ہوئے نا، جملہ بڑا تھا، سرکار تو عالم ذوالفقار سے ملنے والی فتوحات سے فارغ ہوئے تو کچھ خط لکھے تھے، کچھ خط لکھے تھے، کچھ یمن بھجوائے، کچھ نجران اور کچھ ایران بھجوائے۔ وہ لکھوائے رسول اللہ نے تھے، لکھے ید اللہ نے تھے، لکھے ید اللہ نے تھے، لکھوائے رسول اللہ نے تھے۔ تو یہ عیسائی جو تھے نا نجران کے عیسائی، تو ان کی پہلے عیسائیوں کی بڑی حکومتیں تھیں، بڑا قبضہ تھا، دنیا پہ قبضہ تھا عیسائیوں۔ تو یہ جو نجران ہے نا، نجران یہ کوئی چھوٹی بستی کا نام نہیں،
اس میں تقریباً چھوٹی بڑی 80 بستیاں ہیں. یہ نجران ایک بہت بڑے علاقے کا نام ہے. اس میں تقریباً چھوٹی بڑی 80 کے قریب بستیاں ہیں. تو ان میں 3 سردار تھے، نجران کے 3 سردار تھے. سب سے بڑے کا نام عاقب تھا. رسول نے خط لکھوایا، نجران بھجوایا ایک خط. اب جب خط آیا نا قاصد لے کے، اس وقت عاقب اپنے حواریوں میں بیٹھا. اب جیسے ہی اس کے پاس خط آیا نا، اس نے خط کھولا تو خط کی جبین پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مجھے نہیں پتا اگلا جملہ محبت کے کس زینے پہ بیٹھ کے آپ سماعت فرمائیں گے. جب اس نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کی جبین پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ بھی اس نے لکھا تھا جو خود بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے. جو خود بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے اس نے بسم اللہ لکھا. اب بسم اللہ لکھا، بسم اللہ پڑھا. بسم اللہ کے نیچے جو خط لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم رسولوں کے سردار، سلطان رسولوں کے ہیں، سید رسولوں کے ہیں، مزمل مدثر یاسین، ہم اللہ کی ایک کتاب لائے ہیں. کتاب لائے ہیں، ہم امن کا پیغام دیتے ہیں. خط پہ لکھا تھا، خط کی جو تحریر تھی وہ یہ تھی کہ ہم اللہ کی کتاب لائے ہیں، ہم امن کا پیغام دیتے ہیں، ہم انسان لیتے ہیں سلیمان بناتے ہیں. ہم انسان لیتے ہیں سلیمان بناتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں. اور اگر امن کا پیغام سن کے ہماری بات کوئی نہ مانے اور پھر مقابلے پہ اتر آئے تو پھر ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے دیا ہوا ایک لوہا ہے. آسمان سے بھیجا ہوا اللہ نے دیا ہوا ہمیں ایک لوہا ہے، پھر ہم اس سے بھی بات سمجھا لیتے. تو جب اس نے یہ خط کی تحریر پڑھی نا عاقب نے، تو یہ خط کی تحریر پڑھنے کے بعد خط بند کیا اور حواریوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ جی خط آیا ہے مدینہ سے، یثرب سے خط آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی نبی ہے، کوئی نبی ہے. اور بتایا تو ابن مریم نے بھی تھا کہ کسی کو آنا ہے. بتایا تو ابن مریم نے بھی تھا کہ کسی کو آنا ہے، یہ کہیں وہی نہ ہو. پتہ کر لیتے ہیں اس سے. جسے یہ سمجھدار سمجھتا تھا نا، اس نے کہا کہ تم اور تم اٹھو، جا کے پتہ کر کے آؤ کہ وہ کھاتے کیسے ہیں، کھلاتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں. آپ یہ چلے، جو بندے اس نے منتخب کیے تھے مدینہ پہنچے. بات پہنچے ہی ہے میری تاریخ ہے، ذرا مشکل ہے لیکن سنیے گا، لطف والی بات ہے. تو یہ مدینہ پہنچے نا، جب کچھ دن رہنے کے بعد یہ پھر واپس اپنے اس سردار کے پاس آئے، نجران جو عاقب تھا، نجران کا سردار، اس کے پاس آئے عاقب. تو واپس آ گئے نا. اب یہ حواریوں کے درمیان نہیں بیٹھے، انہیں جہاں جہاں جگہ ملی نا یہ وہاں بیٹھ گئے، کیونکہ مدینہ سے ہو کے آئے تھے نا، رسول کی خدمت میں بیٹھے رہے. پھر انہیں جہاں جہاں جگہ ملی یہ وہاں بیٹھ کے آگے گفتگو کر رہا تھا. اب جیسی اس کی گفتگو ختم ہوئی نا، آگے کی بات ختم ہوئی تو وہ ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تجھے کسی کام بھیجا تھا یثرب، وہ کر کے آئے ہو؟ جی کر کے آئے ہیں. تو پھر بتاؤ وہ کیسا ہے. جب اس نے پوچھا نا کہ بتاؤ وہ کیسا ہے، اس نے کہا کچھ نہ پوچھیں وہ کیسا ہے، نہ اللہ لگتا ہے نہ بندہ لگتا ہے، نہ اللہ ہے نہ بندہ لگتا ہے. انہوں نے کہا اچھا حیران ہو کے پوچھتے ہیں تو پھر کچھ اور نشانی بھی بتاؤ. اس نے کہا اچھا اور نشانی سننا چاہتے ہو تو پھر سنو. بات دھیرے لہجے میں کرتے ہیں لیکن بات دل تک اتر جاتی ہے. بہت ہی دھیرے لہجے میں ہے لیکن بات دل تک اتر جاتی ہے. اس نے اس کی حیرانی میں اضافہ ہوا، یہ اور پریشان ہو کے پوچھتے کوئی اور نشانی بھی ہے تو وہ بھی بتاؤ. اس نے کہا اگر نشانی پوچھتے ہو تو پھر سنو. جب وہ اپنی پلکوں کے حجاب اٹھا کے کسی کا چہرہ دیکھے نا تو ایسا نہیں لگتا کہ چہرہ دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حشر کے سورج کو طلوع ہونے کی اجازت دے رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے حشر کے سورج کو طلوع ہونے کی اجازت دے رہے ہیں. اس نے کہا بھائی نشانیاں تو نبوت والی، اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ہم بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. چلو چلتے ہیں، مل کے چلتے ہیں. قافلہ تیار ہو گیا، بندے منتخب ہو گئے کہ کس کس نے جانا ہے. بندے منتخب، قافلہ تیار، قافلہ روانہ ہونے لگا نا تو نجران
کرام کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے چھتوں پہ چڑھ کے، مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اس قافلے کو روانہ کیا۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوا، قافلہ جا رہا تھا، گھوڑے کی زین پہ بیٹھا تھا عاقب جو بڑا سردار تھا، اس کے چھوٹے بھائی نے اس کے گھوڑے کی لجاؤں پکڑی ہوئی تھی، منظر اس کا نام تھا، اس نے لجاؤں پکڑی ہوئی تھی گھوڑے کی، اور وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے لجاؤں پکڑ کے گلی میں چل رہا تھا کہ اچانک چلتے چلتے اسے ٹھوکر لگی، وہ زمین پہ گرا، پیشانی پھٹ گئی، خون نکلنے لگا، گھوڑے کی زین پہ بیٹھا ہوا آگے آواز دے کے کہتا ہے زندگی گزر گئی تیرے میرے ساتھ کو، آج تک تجھے ٹھوکر نہیں لگی، آج پہلی مرتبہ تجھے ٹھوکر لگی ہے اور مجھے پتا ہے کہ تجھے ٹھوکر کیوں لگی ہے۔ اور ذرا آواز دے کے کہتا ہے بھائی پھر مجھے بھی بتاؤ کہ مجھے ٹھوکر کیوں لگی ہے، تاکہ آئندہ میں سنبھل کے چلوں، مجھے پتا ہو کہ یہ بات سوچنی نہیں ہے، میں سنبھل کے چلوں، مجھے ٹھوکر نہ لگے۔ اتنا کہنا تھا، آگے گھوڑے کی زین پہ بیٹھا ہوا آواز دے کے کہتا ہے تجھے ٹھوکر اس لیے لگی ہے، تو نے آج مدینے کے سردار کے بارے میں دل میں غلط سوچا ہے، آج سردار مدینہ کے بارے میں دل میں کچھ غلط سوچا، ٹھوکر اس لیے لگی۔ اس نے گھوڑے کی لجام پکڑی ہوئی تھی، یہ قافلہ جا رہا تھا، 20 ذی الحج کا سورج غروب ہونے والا تھا کہ اس قافلے نے مدینہ کی سرحد کے باہر قدم رکھا، 20 ذی الحج کا سورج غروب ہونے لگا۔ اب اصلی یہ جیسی قافلہ پہنچے نا، عیسائیوں کی ایک رسم تھی پرانی، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا نا تو یہ نئی بستی میں قدم نہیں رکھتے تھے، جب سورج غروب ہو جاتا نا، شام ہو جاتی، تو یہ نئی بستی میں عیسائی لوگ جو تھے وہ قدم نہیں رکھتے تھے، انہوں نے مدینہ کے باہر خیمے لگا لیے، مدینہ کے باہر خیمے لگا لیے اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات مصطفیٰ کے محل کا طواف کرتے کرتے گزر گئی، صبح ہوئی، انہوں نے تیاری شروع کی، عبادت کے بعد انہوں نے اپنی تیاری شروع کی، ریشمی لباس پہنے، زمرد و یاقوت کی بڑی بڑی انگوٹھیاں پہنی اور سر پہ ہیرے جواہرات کے تاج رکھ کے نا یہ اس مدینہ کی گلی میں داخل ہوئے جس مدینہ کے لوگوں کی اکثریت کی زندگیاں ایک چادر میں گزر جاتی۔ یاد حسین توجہ کیجیے، جس مدینہ کے لوگوں کی اکثریت کی زندگیاں ایک چادر میں گزرتی تھی، یہ اس مدینہ میں داخل ہوئی۔ اب جیسے عیسائی یہ ریشمی کپڑے، ہیرے جواہرات کے تاج، زمرد اور یاقوت کی بڑی بڑی انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہن کے یہ داخل ہوئے نا مدینہ کی گلی میں، تو ہر گھر کا دروازہ کھل گیا، مسلمان باہر نکلے اور ان کے لباس دیکھ کے نا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں لباس ایسے بھی ہوتے ہیں، کپڑے ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ حیران ہوئے۔ اب عیسائی آگے آگے تھے گلی میں، مسلمان پیچھے پیچھے تھے، آگے آگے عیسائی پیچھے پیچھے مسلمان، کے اچانک چلتے چلتے عیسائیوں نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے نبی کا گھر کہاں ہے، ہم نے تمہارے نبی کو ملنا ہے، تمہارے نبی کا گھر کہاں ہے۔ اب جب انہوں نے کہا نا کہ تمہارے نبی کا گھر کہاں ہے، تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے کہ انہی مسلمانوں میں کھڑا ہوا زبان کی سند یافتہ، رسول کی زبان کا سند یافتہ ابو ذر بھی کھڑا تھا۔ اس نے آواز دے کے کہا ان کا اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہی ان کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہی ان کا گھر ہے۔ وہ سامنے مسجد نبوی ہے، وہ وہیں پہ بیٹھے ہوں گے، جا کے مل لو۔ تو یہ عیسائی چلے مسجد کی طرف، اور ابو ذر نے ایک اور بات کی، ابو ذر نے کہا کہ ہاں جا رہے ہو تم، نئے نئے آئے ہو، گھبرانا نہیں، وہ بڑے خلق عظیم کے مالک ہیں، بات کرتے شرمانا نہیں، عیسیٰ نے بات کرنے کا طریقہ انہی سے سیکھا ہے، گھبرانا نہیں، انہی سے عیسیٰ نے بات کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، وہ بڑے خلق عظیم کے مالک ہیں، اندر چلے جاؤ، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے نا، ان کی حالت کیا تھی، ریشمی لباس تھے، زمرد و یاقوت کی بڑی بڑی انگوٹھیاں تھیں، سر پہ ہیرے جواہرات کے تاج تھے۔ اب جیسے اس حالت میں یہ مسجد میں داخل ہوئے نا اور جا کے رسول کو سلام کیا، رسول نے رخ پھیر لیا، انہوں نے سوچا شاید رسول نے سنا نہیں، یہ نہیں جانتے تھے نا یہاں سننے سنانے والی تو بات ہی نہیں، انہوں نے سوچا شاید رسول نے سنا نہیں، جانتے نہیں تھے نا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ زمین پہ رینگنی والی، رینگتی ہوئی رینگ کے چلنے والی چیونٹی کی آواز سننے والا سلیمان کا مشکل کشا انہی کی گود میں پلا، زمین پہ رینگ کے چلنے والی
چیونٹی کی آواز سننے والا سلیمان، پھر اس کا جو مشکل کشا ہے وہ انہی کی گود میں پلا ہے۔ یہ دوسری طرف سے ہے، دوسری طرف سے آئے، انہوں نے سلام کیا، مصطفیٰ نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب یہ پریشان ہوئے، حیران ہوئے اور کہتے ہیں کہ نہیں جواب دیتے تو نہ صحیح، ہم کوئی عام بندے ہیں، ہم بھی تو نجران کے سردار ہیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ سوچ کے نا واپس نکلنے لگے تھے کہ مسجد نبی کے باہر نا جو ہجوم کھڑا تھا، جو اس انتظار میں تھا کہ اندر مناظرہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ اس کے قریب آ کے کہتے تم تو کہہ رہے تھے وہ بڑے ملک عظیم کے مالک ہیں، ہم نے سلام کیا انہوں نے جواب تک نہیں دیا۔ اب ایک تیز طبیعت بندہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں جی کبھی کبھی بندے کا مزاج ٹھیک نہیں بھی ہوتا، کبھی کبھی بندے کا مزاج ٹھیک نہیں بھی ہوتا، ہو سکتا ہے آج پھر اس نے گھر میں کوئی بات کہہ دی ہوگی، وہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ یہ مصطفیٰ کے مزاج پہ باتیں کر رہے تھے کہ انہی لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھا ہوا سلیمان بھی کھڑا تھا۔ اس نے آواز دے کے کہا انہیں کیا پتہ نبی کے مزاج کا، میرے ساتھ آؤ میں نبی کے مزاج کے پاس لے کے چلتا، میرے ساتھ آؤ میں تجھے نبی کے مزاج سے ملواتا ہوں۔ یہ سلیمان نا ان عیسائیوں کو ساتھ لے کے وہاں آئے جہاں علی یعنی جہاں ابو تراب پہ بچھے ہوئے مصلے پہ بیٹھ کے تحت الثری میں بہتے ہوئے پانی میں رینگتے ہوئے کیڑوں میں رزق بانٹ رہے تھے۔ یہ مصطفیٰ کے مزاج کے پاس لے کے آئے۔ اب سلیمان نے آ کے سلام کیا، امیر کائنات نے کہا وعلیکم السلام یا سلیمان اہل الایمان۔ سلیمان کو جواب ملا، سلیمان کہتے ہیں سرکار یہ نجران سے کچھ مہمان آئے ہیں آپ کو ملنے کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے انہوں نے آنا تھا، اور ہمیں اس وقت سے پتہ ہے جب ہمارے خط کی تحریر کاغذ پہ نہیں گئی تھی، ہمیں پتہ ہے انہوں نے آنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کام بتاؤ کیوں آئے ہو؟ یہ کہنے لگے جی کام کچھ نہیں، ایک شکایت لے کے آئے۔ سرکار فرماتے ہیں شکایت کون سی شکایت؟ کہنے لگے جی ہم آپ کے بڑے بھائی کے پاس گئے تھے، ہم نے سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تہمت نہ لگاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے سلام کو سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا، تہمت نہ لگاؤ۔ یہ کہتے ہیں جی ہم نے خود سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آپ سرکار امیر کائنات نے نا یوں نظریں اٹھائیں، انہیں سر سے پا دیکھا، دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں انہی کپڑوں میں گئے تھے، ایسی حالت میں گئے تھے؟ کہنے لگے اس سے اچھے کپڑے تو ہوتے ہی نہیں۔ سرکار مسکرا کر بولتے ہیں اچھا تم اللہ کے روح پہ روب ڈالنے گئے تھے، اچھا تم ہمیں کپڑے دکھاتے ہو، تمہیں نہیں پتا ہمارے بچے جب چاہیں جنت سے منگوا لیں، ہمیں کپڑے دکھاتے ہو۔ یہ کہنے اچھا، سرکار فرماتے ہیں مہمان ہو اسی لیے بتا رہا ہوں، جاؤ واپس جو پہن کے آئے تھے نا وہی سادہ لباس پہن کے جاؤ۔ اب اگر سادہ لباس پہن کے جاؤ گے نا پھر دیکھنا نبیوں کی اس طویل کتار کا سلطان عزتیں کتنی دیتا، نبیوں کی طویل کتار کا سلطان عزتیں کتنی دیتا ہے، پھر دیکھنا۔ اب یہ واپس آئے خیمے میں، انہوں نے وہی سادہ لباس پہنا، سادہ لباس پہن کے یہ پھر مصطفیٰ کے پاس گئے۔ ابھی پہلے عیسائی کا پہلا قدم مسجد نبی میں نہیں آیا تھا کہ مصطفیٰ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، سینے سے لگایا اہلاً و سہلاً۔ اچھا رک کے ایک بات کہوں، پہلے یہی عیسائی آئے تھے، مصطفیٰ کو سلام کیا تھا، مصطفیٰ نے رخ پھیر دیا تھا۔ اب پھر عیسائی وہی ہیں، اب آئے ہیں مصطفیٰ احتراماً کھڑے ہو گئے، سینے سے بھی لگایا ہے، تو یہ درمیان میں ہوا کیا ہے؟ فقط علی سے ملے ہیں، فقط علی سے ملے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے عیسائیوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ مصطفیٰ ملتا ہی اسے ہے جو علی سے مل گیا ہے، مصطفیٰ ملتا ہی اسے ہے جو علی سے مل گیا۔ اب یہ مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مصطفیٰ سے کہنے لگے سرکار ہم نے کچھ سوالوں کی جواب پوچھنے، کچھ سوال ہیں ہمارے۔ سرکار فرماتے ہیں پتہ تو ہمیں بھی ہے تم نے کیا پوچھنا ہے، لیکن آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ کہتے ہیں سرکار پوچھنا یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں، آپ
عیسیٰ کو مانتے، سرکار مسکرائے، سرکار کے لبوں پہ علی والا تبسم آیا، مسکرا کے کہتے ہیں اچھا غلط پوچھ لیا نا، اچھا یہی پوچھا ہے نا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو پھر سنو ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ ہمیں مانتا ہے، عیسیٰ ہمیں مانتا ہے۔ کہنا کہ سرکار سوال غلط ہو گیا، یہ پریشان ہوئے کہ اتنی ریاضت کر کے آئے، اتنی محنت کر کے آئے اور سوال غلط ہو گیا، لیکن ابو طالب کی گود میں پلے ہوئے اس نبی سے ان عیسائیوں کی یہ گھبراہٹ دیکھی نہ گئی۔ سرکار کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے آپ نے کیا پوچھنا تھا، آپ نے یہی پوچھنا ہوگا کہ آپ عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی سرکار یہی پوچھنا تھا کہ آپ عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں، یہی پوچھنا تھا، اسی کا جواب سرکار فرماتے ہیں اچھا اگر یہ سوال ہے نا کہ آپ عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں، تو پھر سنو ہم عیسیٰ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ کہنے لگے سرکار یہ کیا ہوا، خود ہی سوال کیا خود ہی جواب کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ سرکار فرماتے ہیں یہی تو بات ہے، ہم کچھ نہیں سمجھتے، ہم وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے، ہم وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے۔ کہنے لگے سرکار تو پھر وہ کیا سمجھتا ہے؟ سرکار نے قرآن کی آیت پڑھی، سرکار فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے عیسیٰ ہے نا اللہ کے نزدیک ویسے آدم کی مثال ہے، یعنی عیسیٰ بھی آدم کی مثل ہے، یعنی آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے اور عیسیٰ کی ماں ہے لیکن باپ نہیں، بغیر باپ کے۔ تو انہوں نے کہا سرکار یہ تو قرآن کی آیت ہے اور قرآن آپ پہ اترا ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، قرآن آپ پہ اترا ہے، ہم قرآن کی آیت کو نہیں مانتے۔ اب آپ پہ میرا سوال ہے، کسی سے آپ کا ہی چلے مناظرہ ہو جائے، آپ اسے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیں، وہ کہے کہ میں اس قرآن کی آیت کو نہیں مانتا، تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر بخاری کی تلاوت کریں گے، اصول کافی پڑھیں گے، پھر کوئی اور کتاب نہیں؟ جب قرآن پڑھ دیا پھر اس کے بعد کوئی اور کتاب رہتی ہی نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت کی تھی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے آیت بھیج دی، اللہ نے فرمایا فمن حاجاک ہے میرا حبیب، جب تو قرآن کی تلاوت کرے نا لوگ ماننے سے انکار کر دے، پھر قرآن نہ پڑھنا، پھر انہیں لے کے جانا جہاں پہ ان کا بس چلتا ہے، جہاں قرآن پہ بس ہو جاتا، پھر انہیں لے کے جانا جن کا وہاں بھی بس چلے جہاں پہ قرآن کا بس نہ چل۔ تو سرکار نا پھر اعلان کر دیا، سرکار نے فرمایا اچھا پھر تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں، تم اپنے نفس لے کے آؤ، میں اپنا نفس لے کے آتا ہوں، تم اپنی بیٹیاں لے کے آؤ، میں اپنی بیٹیاں لے کے۔ اب جب سرکار نے یہ اعلان کیا نا تو اعلان کرنے کے بعد پورے مدینے میں سرگوشیاں ہونا شروع ہو گئی کہ دیکھیے سرکار نے کیا اعلان کر دیا مصطفیٰ نے کہ تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں، حالانکہ مصطفیٰ کے تو بیٹے بھی نہیں، اور اعلان بھی ان سے کر دیا جو اپنے دین کے مخالف ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے لے کے آتا۔ تم سوچ رہے تھے نا اپنے آپ پہ، پتہ نہیں تھا کہ بیٹے ملتے کس گھر سے ہیں، پتہ نہیں تھا کہ بیٹے ملتے کس گھر کے ہیں، سوچ رہے تھے، اسی سوچ میں تھے کہ کائنات کی آنکھوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ اس گھر پہ کھڑے ہیں جس گھر سے بیٹے ملتے ہیں، مصطفیٰ اس گھر۔ اچھا مصطفیٰ نے نہ وحی کی، بس وحی کے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ یعنی جو پوری کائنات کو دیکھتا ہے وہ آج دروازے پہ مانگنے آ گیا۔ سرکار دروازے پہ کھڑے تھے، حسن اور حسین جو تھے سرکار کے نواسے، وہ باہر نکلے، سرکار نے حسین کی انگلی پکڑی، حسن کی انگلی پکڑی، لے کے چلے۔ اب مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نا اب کیونکہ اعلان ہوا تھا مباہلے کا، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نا لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے بھی جانا ہے، نئے کپڑے پہن کے آئے، مصطفیٰ آگے آگے چلے، پیچھے پیچھے لوگ نئے کپڑے پہن کے چل دیے کہ ہم نے بھی مباہلہ پہ جانا ہے۔ سرکار نے پلٹ کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ سرکار وہ مباہلہ پہ نہیں جانا، سرکار نے فرمایا وہاں سچوں نے جانا ہے۔ کہنے لگا مولا میں سچا نہیں، سرکار نے فرمایا صرف سچوں نہیں، وہاں پہ جھوٹوں پہ لعنت بھی ہونی ہے۔ کہنے لگے سرکار پھر ہم نہیں جاتے، پھر ہم نہیں جاتے۔ سرکار مباہلہ کی طرف چلے، اب تیاری کیا تھی سرکار، منظر کیا تھا، رسول آگے جا رہے تھے، حسین کو اٹھایا ہوا تھا، حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، پیچھے سیدات تھیں اور
ان کے پیچھے سیدات سے پیچھے جناب علی مرتضیٰ تھے۔ اب جہاں پہ رسول قدم رکھتے پھر قدم اٹھاتے، وہاں پہ سیدہ قدم رکھتی ہیں، پھر ولایت اسے چھپا لیتی، پھر ولایت چھپا لیتی تھی، یعنی آگے رسول تھے، پیچھے سیدہ تھی، پیچھے علی مرتضیٰ تھے۔ اب جیسے یہ منظر دیکھا نا، مسائل کی طرف آ رہا ہوں، جب یہ منظر دیکھا عیسائیوں نے، ابھی بی بی بولی نہیں تھی، انہوں نے دیکھ کے کہہ دیا کہ بی بی آپ سچی ہیں۔ بی بی بولی نہیں، عیسائیوں نے بس دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ بی بی آپ سچی ہیں۔ عزاداروں دکھ ہوتا ہے اس بات پہ، وہ عیسائی تھے، بی بی بولی نہیں، انہوں نے کہہ دیا آپ سچی ہیں۔ ایک مسلمانوں کا دربار تھا، 4 گھنٹے بی بی کہتی رہی میں جھوٹ نہیں بولتی، 4 گھنٹے سیدہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اور جب دربار سے واپس گئی تھی نا سیدہ، جب اپنے دروازے پہ گئی تھی، دستک دی تھی، اندر سے سیدہ زینب نکلی تھی، تڑپ گئی تھی سیدہ، رو کے کہتی تھی اماں تیرا کان کیوں زخمی، اماں تیرے بال کیوں سفید ہو گئے۔ تڑپ گئی زہرا، رو کے کہتی ہے بیٹا میرا فقط کان زخمی ہے، تیرا کان بھی زخمی ہوگا، تیرا سر بھی زخمی ہوگا، تیرا کان بھی زخمی، تیرا سر بھی زخمی ہوگا۔ عزاداروں آج 9ویں کی رات ہے، آج خیام میں پانی نہیں، آج مشکیزیں خشک ہیں، آج ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، اور مسائل کی حد یہ ہے کہ عباس چپ ہے، عباس چپ ہے۔ عزاداروں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ راتیں بخشی ہیں رونے کے لیے، لیکن ہم حق ادا نہیں کر سکے، اتنا روئے نہیں جتنا ہمیں رونا چاہیے تھا، حق ادا نہیں ہو سکا۔ اور کتنا روتے کوئی، کتنا روتا کہ آنکھ سے آنسو گرتا، اور پھر آنکھ سے آنسو پانی کا نہیں خون کا ہوتا۔ عزاداروں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ راتیں بخشی ہیں۔ 10ویں کی رات تھی نا، ہور جو تھے جناب ہور، وہ خیام کی طرف آ رہے تھے۔ اب جب سرکار ہور چلے نا، ادھر سے حسین نے آواز دی تھی اکبر عباس قاسم جلدی آؤ میرا مہمان آ رہا ہے، جلدی آؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ سرکار نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ اب ہور جو تھے نا حسین کی طرف نہیں گئے، جناب ہور عباس کے قدموں پہ گر پڑے۔ جیسے عباس کے قدموں پہ گرے نا، سرکار عباس نے کندھوں سے پکڑ کے نا سینے کے ساتھ لگایا، رو کے کہا شبیر کے مہمان کی جگہ میرے پیر نہیں، سینے سے لگ جا۔ سرکار ہور نا سینے سے لگے، پھر اس کے بعد تڑپ گئے سرکار ہور۔ جب سرکار اکبر نے کہا نا چچا میرا سلام، ایک مرتبہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ سرکار ہور چکرا کے گر گئے تھے، جب انہوں محمد نے کہا نا مامو ہمارا سلام، ہمارا سلام۔ عزاداروں اب حسین نے نا سرکار ہور کو اپنے قریب بلایا، قریب کر کے نا رو کے کہا ہور، اللہ جانے آپ یہ جملہ کون سمجھے گا، رو کے کہا ہور یہ میرے بیٹے تھے، یہ خیام سے نا علی کی بیٹیاں تجھے سلام کہتی ہیں، خیام سے علی کی بیٹیاں تجھے سلام کہتی ہیں۔ عزاداروں سرکار ہور نا قریب آئے، حسین نا رو کے کہتے ہیں اور مجھے پتہ ہے جب سے میرا اصغر پیاسا ہے نا تو نے اپنے بچوں کو پانی نہیں پلایا، اور مجھے پتہ ہے جب سے میں پیاسا ہوں نا تو نے پانی نہیں پیا۔ حسین کہتے ہیں کہ تو آج اور میرا مہمان ہے، بھوک لگی ہے جنت سے کھانا منگواؤں؟ رو کے کہتے ہیں زمین سے پانی نکالوں؟ سرکار نے کہا نا، رو کے کہتے ہیں نہیں سرکار آپ جانتے ہیں علیم بذات الصدور ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں بتا کیا چاہتا ہے؟ رو کے کہتے ہیں سرکار سارے لطف میں نے لے لیے، عباس کے پیروں کا لمس بھی میں نے لے لیا، قاسم کے سہرا بھی میں نے دیکھ لیا۔ رو کے کہتا ہے بس آپ کی محبت میں بیٹا قربان کرنے کا لطف لینا چاہتا ہوں، آپ کی محبت میں بیٹا قربان کرنے کا لطف لینا چاہتا ہوں۔ اب سرکار حسین نے نہ کہا بلاؤ بیٹے کو، بیٹے کو بلایا۔ اب حسین رو کے کہتے ہیں اور تو پیچھے ہٹ جا، اور پیچھے ہٹا۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں اکبر اپنا زانو بڑھا۔ اکبر نے زانو بڑھایا، آزادارو اکبر کے زانو پہ ہور کے بیٹے کا قدم آیا، منہ پہ ماتم کیا سرکار ہور نے، رو کے کہتے ہیں مولا میرا اتنا مقدر
آپ کے بیٹے کا زانو، میرے بیٹے کا پیر، رو کے کہتا ہے منہ پہ ماتم کر کے، میرا اتنا مقدر، آپ کے بیٹے کا زانو، میرے بیٹے کا پیر۔ عزاداروں یہ زین پہ آیا، حور کا بیٹا میدان کی طرف چلا۔ جب میدان کی طرف جا رہا تھا نا، حور آواز دے کے کہتا ہے کہ آپ بات سن، جب میں آپ کو بھیج رہا ہوں نا تو بلانے کے لیے نہیں بھیج رہا، تو نے وہاں پہ لڑنا ہے، پھر وہیں پہ اترنا ہے، اور جب اترنے لگو نا تو مجھے بلانا، میں تیرا جنازہ اٹھانے آؤں گا۔ حسین کو آواز نہ دینا، صبح سے لے کے عصر تک 71 جنازے اٹھانے۔ حسین کو آواز نہ دینا، آخری جملے میں پر چھوڑ رہا ہوں، حسین کو آواز نہ دینا، صبح سے لے کے عصر تک 71 جنازے اٹھانے۔ عزاداروں حور کا بیٹا چلا میدان کی طرف، لڑتے لڑتے جب زین سے ڈھلنے لگا نا تو اس نے بابا کو آواز دی۔ اب حور پیدل نہیں چلا، حور چلا گھوڑے پہ بیٹھ کے، گھوڑے پہ بیٹھ کے حور میدان میں آیا۔ عزاداروں اس کے پہنچنے سے پہلے کوئی تھا جس نے حور کے بیٹے کا سارا اپنے زانو پہ رکھا ہوا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا۔ اب جیسی حور نے یہ دیکھا نا، حور گھوڑے سے نیچے آیا، کونیوں کے بال چلا، حور کونیوں کے بال چل کے نا سرکار حسین کے قریب آ کے کہتا ہے لائیے مولا میرے بیٹے کا سارا مجھے دیجئے۔ سرکار رو کے فرماتے ہیں بس حور تیری منزل ختم ہو گئی۔ حور کا جنازہ جیسے ہی کہا نا بس حور تیری منزل ختم ہو گئی، بیٹا اٹھانے کے لیے شبیر ہونا ضروری ہے۔ اکبر کا جنازہ